بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی۔ کہتے ہیں کہ لشکر کے جمع ہونے سے ہنگامہ اور شور برپا ہو گیا۔ اولاد مہاجرین اور انصار آ کر شامل ہو گئے اور جرف میں ایک بڑا باری لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس تمام لشکر پر حضرت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف، تمام فوج کا افسر اور ان کا تلیعہ یعنی ہر اول پر سعید بن خالد بن سعید بن عاص کو، جو ایک شریف اور جوان شخص تھے، سردار مقرر کریں، کیونکہ سعید بن خالد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ کا ارادہ ہوا تھا کہ میرے والد خالد کو، جو جناب کی فوج کے افسر تھے، انہیں ہر اول کا سردار مقرر کرے، تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔ اس طرح میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھا ہے، اور میں نے ہمیشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا ہے، کبھی سر متفاوت نہیں کیا۔ اگر اس وقت جناب اس ہر اول کو میرے زیر کمان کر دے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی عاجز نہ دیکھیں گے، چونکہ سعید اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اچھے شاہ سوار تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک نشان مرحمت فرما کر 2000 سواروں پر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ سنا کہ سعید بن خالد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی خواہش ظاہر کی تھی اور آپ نے ان کو 2000 سواروں پر مقرر کر دیا ہے، تو آپ کو بہت برا معلوم ہوا۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا خلیفہ رسول اللہ، آپ نے یہ نشان سعید بن خالد کے واسطے تیار کرایا ہے، حالانکہ دوسرے اشخاص ان سے بہتر تھے جن پر سعید کو ترجیح دی گئی۔ نشان بتاتے وقت جو گفتگو سعید بن خالد نے دشمنوں کے خلاف کی، واللہ آپ اس بات کو سچ جانتے ہیں کہ میرے سوا وہ کسی کے متعلق نہیں تھے۔ قسم ہے خدا کی کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی اور نہ کبھی کسی طرح اس سے دشمنی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سن کر بہت شش و فنج میں پڑ گئے، کیونکہ آپ کو یہ بھی برا معلوم ہوا کہ سعید کو معزول کریں، اور یہ بھی ناگوار ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کریں۔ اول تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ کے دل میں، نیز ان کا خیرخواہانہ مشورے، اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ گھبرا کر اٹھے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جا کر تمام قصہ بیان فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دین کی فلاح اور بہبود پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے گفتگو میں ہمیشہ نصائح فرماتے ہیں۔ ان کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کسی قسم کا بغض نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے ابھی عروی الدوسی کو بلا کر حکم دیا کہ سعید بن خالد کے پاس جا کر کہو کہ جو نشان تمہیں دیا گیا تھا اس کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا۔ سعید بن خالد جرف میں ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابھی عروی الدوسی پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم سنایا، سعید نے نشان مذکورہ فوراً واپس کر دیا اور کہنے لگے کہ واللہ میں خدمت دین میں اپنے آپ کو وقف اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو پابند کر چکا ہوں۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے نیچے جہاں کہیں اور جس کسی کے ہاتھ میں بھی ہوگا خوب دل کھول کر لڑوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں تھے کہ ابو عبیدہ کے ہر اول کا سپہ سالار کس شخص کو کیا جائے۔ اتنے میں سہیل ابن عمر، عکرمہ بن ابو جہل اور حارث بن ہشام آ پہنچے۔ یہ حضرات اسلحہ سے مسلح اور اس بات کے خواہش مند تھے کہ خلیفہ اعظم فوج کا علم ان کے سپرد کر دے۔ آپ نے جب ان کی خواہشات کا اندازہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کام میں ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ حارث بن ہشام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ ابو حفص، قبل الاسلام آپ ہمارے لیے تیغ برہ تھے، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت کر دی تب بھی آپ خویش اور اقرب کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی اور قرابت کے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اس بارے میں ان لوگوں کو مقدم سمجھتا ہوں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی۔
سہیل ابن عامر کہنے لگے کہ اگر آپ سابقون کو ہی مقدم سمجھتے ہیں تو واللہ ہم اس سے سر متجاوز نہیں کرتے اور آپ کی نافرمانی کسی حالت میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایام جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لڑائی کے اندر جتنا خرچ کیا ہے اس وقت ہم اس سے دگنا خرچ کریں گے، اور جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نکل آئے اور ٹہرے، اب دشمنان خدا کے مقابلے میں اس سے دوچن ٹہر کر لڑیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا، لوگوں میں تمہیں خدا کے سامنے گواہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو قید اور اپنی جان کو اس کے سپرد کر چکا ہوں۔ میں، میرے ساتھی، اولاد اور میرا مال، ہم سب اس کے راستے میں وقف ہیں، ہم کبھی جہاد سے نہیں پھریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ولولہ اور قوت ایمان دیکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم بلغہم افضل ما یؤملون واجزہم اجرہم باحسن ما کانوا یعلمون۔ اے اللہ، آپ ان کی امیدوں سے انہیں زیادہ مرتبہ پر پہنچا دیجیے اور ان کے اعمال سے بہتر ان کو جزا دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص بن وائل السہمی کو بلا کر عالم ان کے سپرد فرمایا اور کہا، میں مکہ معظمہ، ثقیف، طائف، حوازن، بنو کلاب اور حضرموت کی فوجوں پر تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم فلسطین پہنچ کر ابو عبیدہ کو لکھو کہ اگر تمہیں کمک کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں، تم کوئی کام ابو عبیدہ کے مشورہ کے بغیر مت کرنا۔ اب تم رخصت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے۔ عمرو بن عاص حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ دشمنوں پر میری سختی اور جہاد میں میرے صبر سے خوب واقف ہو، اگر آپ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دے کہ وہ مجھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیر مقرر کر دے تو بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو کچھ میرا مرتبہ تھا اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ وہ میرے ہاتھ پر فتح دیں گے اور دشمنان دین کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، مگر میری یہ خوشی نہیں ہے کہ تم ابو عبیدہ پر حاکم ہو کر جاؤ۔ میرے نزدیک ابو عبیدہ کا مرتبہ تم سے بڑا ہوا ہے، نیز سبقت اسلام بھی انہوں نے تم سے پہل کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے تھے، ابو عبیدہ امین هذه الامہ، یعنی ابو عبیدہ اس امت کے امین ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر میں ان کا افسر بنایا جاؤں تو اس سے ان کی تحقیر یا تذلیل نہیں ہوتی، نہ ان کے مرتبے میں کوئی فرق آتا ہے۔ آپ نے کہا، افسوس ہے عمر، تو دنیا کا شرف اور مرتبہ چاہتا ہے، خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور آخرت کا شرف چاہو۔ خدا تعالیٰ کی طرف لو لگا کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، واقع بات تو یہی ہے جو آپ نے فرمائی۔ غرض عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو کوچ کا حکم دیا، فوج آپ کے زیر کمان تھی، مکہ معظمہ کے باشندوں کا دستہ آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے بنو کلاب، طے اور حوازن اور ثقیف کے اعلیٰ ترتیب رسالے تھے۔ مہاجرین اور انصار کا لشکر اس لیے ٹہر گیا تھا کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں جانے والے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر ہر اول کا سردار سعید بن خالد کو مقرر کیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی موجود تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روانگی کے وقت جو نصیحتیں اور فرامین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے تھے، میں نے بھی ان کو خوب سنا تھا۔